بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر دوسری نماز کے وقت سے پہلے مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پھر بھی پتھر بنے ہوئے ہیں۔ اپنے جسم کو زیادہ مت سنوارو کیونکہ اسے مٹی میں جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آپ کسی تکلیف یا درد کو مسلسل سہ رہے ہیں لیکن صبر کیے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ کو انتظام کر دے گا، تو دیکھنا اللہ ایسا معجزہ کریں گے کہ آپ کو ہر تڑپ سے، ہر مشکل سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو مشکل آپ کو سانس نہیں لینے دیتی، آپ کی وہ کہانی بھی رب معجزے فرما کر مکمل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ صدقہ کریں، خواہ بالکل معمولی سا ہو، تاکہ آپ فرشتے کی اس یومیہ دعا کے مستحق بن سکیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کا مال باقی رکھ۔ جو یہ کہتے ہیں ہماری محبت پاک ہے، پاک محبت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کی محبت ضرورت کی محبت ہوتی ہے۔ سب رنگوں میں سب سے زیادہ جاذب رنگ خلوص کا ہوتا ہے، وہ خلوص کسی کے بھی ساتھ ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے، اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے، آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا، ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا
اور بیج نہ بکھیرا۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ سنگت کا ہو جاتا ہے اثر، کانٹوں کو تو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ یہ جو لفظ ہیں نا، یہ شور بہت کرتے ہیں، انہیں قید کرنا پڑتا ہے، یہ قید میں سنورتے ہیں۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ عورت میں انکار کرنے کی جرات ہونی چاہیے، ہر ایرے گہرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کہ کوئی بھی مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کریں، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ راستے میں پڑا بھاری پتھر کمزور آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن طاقتور انسان اس پر پیر رکھ کر دوسری طرف کود جاتا ہے۔ یہی مثال مشکلات کی ہے۔ محنت پسند لوگوں کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔